أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قل حاش لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. سورہ یوسف کی جن آیات کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے وہ آیت نمبر 50 سے اور آیت نمبر 57 تک ہے. یہ 7 آیتیں ہیں بلکہ 8 آیتیں ہیں جن کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے. جہاں تک گزشتہ درس میں سلسلہ پہنچا تھا وہ حصہ وہ تھا جبکہ بادشاہ مصر کے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے جو شخص آیا تھا اس نے واپس جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر
کی بتائی ہوئی خواب کی تعبیر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی، اور صرف خواب کی تعبیر ہی نہیں بلکہ خواب کی تعبیر کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ نہایت مخلصانہ مشورہ بھی پہنچا دیا کہ یہ خواب جس غذائی بحران میں، جس فوڈ کرائسس میں ملک مصر اور گرد و پیش کے بہت وسیع رقبے تک انسانی آبادی کے مبتلا ہونے کی خبر دے رہا ہے، یہ خواب، اس کرائسس سے بچنے کی ترکیب کیا ہے؟ آپ کس طرح ملک کی پیداوار کو حفاظت کریں، کس طرح مینج کریں کہ 7 سال کے بعد اگلے 7 سال جس میں بہت بڑا غذائی بحران پیدا ہو جائے گا وہ بھی سلامتی کے ساتھ گزر جائیں، اتنی اچھی پلاننگ کی جائے، پیداوار کی، سچائی کی اور پیداوار کی حفاظت اور اس کے بہت ہی منظم طریقے پر ملک میں تقسیم کی۔ یاد رہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب یہ مشورہ دیا اور یہ مشورہ بادشاہ تک پہنچا تو بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ شخص بہت ہی غیر معمولی صلاحیتوں کا آدمی ہے۔ اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ شخص بہت قیمتی جوہر ہے جو جیل میں پڑا ہوا ہے، اس میں خیر خواہی، محبت، خلوص بھی ہے، مثبت سوچ بھی ہے، انتقام کا کوئی جذبہ نہیں ہے، اور مہارت، فنی مہارت بھی ہے۔ میں بار بار اس طرف توجہ دلاؤں گا کہ کسی اعلیٰ درجے کے مومن اور اللہ والوں کے بارے میں جو ہمارے تصورات ہیں ان کو بھی ذرا ٹھیک کرتے چلیں۔ ہمارے ذہن میں تصورات کچھ اس قسم کے ہیں کہ اللہ والوں کا دنیا کے مسائل سے کیا تعلق؟ جو جتنا زیادہ دنیا کے مسائل سے بے خبر ہوگا اتنا ہی وہ سچا اللہ والا ہوگا، اور اگر وہ دنیا کے مسائل کے سلسلے میں دلچسپی اور واقفیت رکھتا ہے اور ایکٹیولی مشغول رہتا ہے تو یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ آپ سوچیں ذرا، یوسف علیہ السلام نبی ہیں اور ولایت کے آگے بڑھ کر نبوت کا بھی تصور ذرا سوچئے کہ کیا ہمارے ذہنوں میں ہے۔ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ اس ادھورے تصور نے بہت نقصان پہنچایا، بہت نقصان پہنچایا۔ جن میں روحانیت ہوتی ہے، جن میں تعلق مع اللہ ہوتا ہے، عام طور پر وہ عوام کے ان مسائل سے اپنے کو وابستہ نہیں رکھتے، اور جو وابستہ رکھتے ہیں انہیں کوئی خاص کمی محسوس نہیں ہوتی اپنے اندر۔ ایک مکمل شخصیت کے بنانے کی طرف رہنمائی کرنے والا بہترین نمونہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اس نقطے پر ذہن کو ضرور مرکوز رکھیے گا۔ اب جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر بھی سننے کو ملی اور مخلصانہ مشورہ بھی اس کے سامنے آیا تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ غیر معمولی صلاحیت کا انتہائی بیش قیمت یہ گوہر ہے جو کسی کی نادانی کی وجہ سے جیل میں پڑا ہوا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے فوراً حکم صادر کر دیا کہ یوسف کو میرے پاس لایا جائے۔
وقال الملك ائتوني به، حکم ہونا تھا کہ فوراً سرکاری آفیشلز سرکاری قاصد جیل پہنچ گئے اور سیدھے یوسف علیہ السلام کو اپروچ کیا انہوں نے، اور ان سرکاری افسران نے کہا کہ بس اب آپ کی رہائی کا حکم لے کر ہم آئے ہیں۔ بادشاہ سلامت نے نہ صرف آپ کی رہائی کا حکم صادر کیا ہے بلکہ آپ کو اپنے پاس طلب کیا ہے۔ اس کی جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، کہ آپ اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، سرکار عالی مقام بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے ایک بات پوچھو کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، ان عورتوں کا معاملے کی کیا حقیقت ہے؟ ما بال النسوة اللاتی قطعن ایدیہن، قرآن مجید جیسا کہ میں بار بار کہہ چکا ہوں اتنی بات کہہ دیتا ہے کہ جس کے ذریعے سے پوری بات سمجھ میں خود آ جائے۔ یوسف علیہ السلام کے جواب کا حاصل یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس طرح کسی کے احسان کے تحت رہائی قبول نہیں کرتا، میرے معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے، جس الزام کے تحت مجھ کو جیل میں ڈالا گیا اس الزام کی تحقیق ہونی چاہیے، اور جب میں بے گناہ ثابت ہو جاؤں گا تب ہی میں جیل سے باہر قدم نکالوں گا۔ اور مقدمہ کیا تھا، الزام کیا تھا، مسئلہ کیا تھا، اس کے لیے یوسف علیہ السلام نے، آپ ذرا سا غور کریں حکمت پر، وزیر اعظم کی بیوی کا ذکر نہیں کیا، جو اصل مجرم تھی اس کا ذکر نہیں کیا، جو براہ راست رولنگ کلاس کی عورت تھی، حکمراں طبقے سے براہ راست جس کا تعلق تھا، اس کا ذکر نہ کر کے وہ جو اس کی فرینڈ سرکل کی بیگمات تھیں، جو ایک کلاس کی جو سوسائٹی میں موو کرتی ہیں، ظاہر ہے انہی کی دوستی ہو سکتی ہے وزیر اعظم کی بیوی سے، تو انہوں نے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بدنام کرنے میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا تھا، حصہ لیا تھا، اور ایک عجیب غریب واقعہ پیش آیا تھا کہ ان کی تنقیدوں تبصروں کو سن کر وزیر اعظم کی بیوی نے ایک شاندار پارٹی کا انتظام کیا، ان خواتین معزز کو بلایا اور بہترین کھانے مشروبات سرو کیے، اور کھانے کا جو انداز تھا وہ بتاتا ہے کہ اس وقت کا یہ جو کلاس تھا سوسائٹی کا، اس کا کھانے کا انداز کیا ہوتا تھا۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف علیہ السلام جب وہاں بلایا وزیر اعظم کی بیوی نے، اور یہ لوگ اس وقت اس کو دیکھ کر جس طرح مبہوت ہو گئی، ان کی ہوش حواس اڑ گئے، اور کاٹ کچھ اور رہی تھی، چھریاں ان کی انگلیوں پر چل گئی، نگاہ ہٹ گئی ادھر سے، اور اس طرح کھو گئی وہ حسن یوسف کے دیدار میں کہ انگلیاں تک کاٹ ڈالی۔ تو ان خواتین کا ذکر کیا یوسف علیہ السلام نے کہ یہ جو عورتیں بلائی گئی تھیں وزیر اعظم کے گھر میں، اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، جا کر پوچھئے بادشاہ سے اس کے معاملے کے بارے میں کیا جانکاری ہے ان کو، اور کیا حقیقت ہے اس معاملے کی۔
اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ان ربی بکیدہن علیم، میرا جو رب ہے، میرا جو آقا ہے، وہ تو ان عورتوں کی سازش کو اچھی طرح جانتا ہے، ان کے فریب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ رب جانتا ہے، یہ بالکل درست ہے، لیکن میں چاہتا ہوں خلق خدا جانے، تب میں باہر آؤں گا۔ یہاں اس کا بھی ذرا سا نوٹ کیجئے اس بات کو کہ بادشاہ کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے مخاطب کو خطاب کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے لفظ بولا تھا ربکا، اور اپنے بارے میں بولتے ہوئے فرمایا ان ربی بکیدہن علیم، یعنی اس میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی دعوت چھپی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی اشارہ ہے کہ بھئی تم تو آئے ہو اس طرح حکم لے کر کہ تم تو اسی کو رب مانتے ہو نا، میں جس کو رب مانتا ہوں میں تو اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلوں گا، اور یہ اس کا بھی سکھایا ہوا اصول ہے کہ عند اللہ براءت کافی نہیں ہے، عند الناس بھی براءت ہونی چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں اور مجرم سازشی ٹولہ کون سا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مخلوق خلق خدا بھی جانے، اور جب انسان یہ کہتا ہے کہ میرا رب واقف ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو انسان اپنے آپ کو جانچ کے لیے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے مسئلے کی تحقیق ہونی چاہیے، یہ وہی انسان ہو سکتا ہے جس کو اپنی بے گناہی کا پورا یقین ہو اور بے گناہی کے جانچ کے نتیجے میں ثابت ہو جانے کا بھی پورا یقین ہو۔ چنانچہ ان کے اس جملے سے اپنی بے گناہی کے پورے یقین ہونے کا بھی صاف صاف اظہار ہو رہا ہے۔ اب آگے کیا واقعہ پیش آیا؟ سیدھے سیدھے بادشاہ نے جو گفتگو شروع کی، جو سوال کر دیا ان خواتین مصر سے، بیگمات مصر سے، اس کا بیان شروع کر دیا اللہ نے۔ یعنی یہ بات اب خود سمجھ میں آ جائے گی کہ جب یہ پیغام واپس بادشاہ کو ملا کہ یوسف تو یہ جواب دے رہے ہیں، تو بادشاہ نے اس پیغام کو معقول جانا اور فوری طور پر ان خواتین کو طلب کر لیا۔ اب یہ جو خواتین کو طلب کر لیا یہ قرآن نے ذکر نہیں کیا، لیکن ظاہر ہے کہ براہ راست مکالمہ نقل کیا ہے، بادشاہ ان خواتین سے کچھ پوچھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بادشاہ نے مسئلے کی اہمیت کو سمجھ کر ہم آج کی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ فوری طور پر مقدمے کی سماعت خود شروع کر دی اور اپنے محل میں عدالت طلب کر لی اور مقدمے کے فریقوں کو طلب کر لیا، اور اب بادشاہ نے ایک ایک فریق سے اس کا بیان لینا شروع کیا۔ سب سے پہلے بادشاہ نے جس فریق کا بیان لیا وہ فریق خواتین مصر کا فریق تھا، ان سے پوچھا، بیگمات مصر سے، اور یہ کہتے ہوئے پوچھا کہ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، کیا قصہ ہے جب تم نے یوسف سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی؟ اب غور کیجئے، وہ سب سے کہہ رہا ہے کہ تم نے یوسف کو جو بہلانا پھسلانا چاہا تھا، یوسف کو بہکانا چاہا تھا، یوسف کو غلط کام کی ترغیب تم نے دی تھی، کیا قصہ ہے اس واقعے کا، ذرا بتاؤ مجھے۔ اب دیکھیے، اگر بہکانے، پھسلانے، غلط کام کرانے کی کوشش صرف ایک عورت نے کی تھی، وزیر اعظم کی بیوی نے، تو یہ بات وہ سب سے کیوں کہہ رہا ہے بادشاہ؟ ایک امکان اس کا یہ بھی ہے کہ
جب وہ حسن کا دیدار ان عورتوں کو بھی ہوا تو ان عورتوں نے بھی کچھ نہ کچھ سوچا ہوگا کہ بھئی باری باری ہم سب یہ کریں گے. اور یہ اگر آپ آج کی مغربی تہذیب کا لفظ استعمال کرتے ہوئے مجھے ہمیشہ ہچکچاہٹ ہوتی ہے، لیکن اور میں کون سا لفظ بولوں، اگر آپ اس کی تفصیلات جانیں تو وہاں بالکل یہ ہوتا ہے. پلے بوائز ہوتے ہیں، کال گرلز ہوتی ہیں، اور جن سے گویا جھنڈ کا جھنڈ فیضیاب ہوتا ہے. تو بالکل ممکن ہے کہ ان عورتوں کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ بھائی بجائے تنقید کرنے کے اس گنگا میں تو ہم کو بھی ہاتھ دھونا چاہیے، اور اس چور کو پکڑ لیا گیا ہو، اور یہ بات کہیں نہ کہیں بادشاہ کے علم میں آ گئی ہو جب اس نے کچھ تفصیلات معلوم کی ہوں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیسا کہ بعض حضرات علماء نے یہ کہا ہے کہ اس نے سیدھے سیدھے وزیر اعظم کی بیوی سے سوال کرنے سے پہلے ان عورتوں سے سوال کیا. اشارہ اس کا وزیر اعظم کی بیوی ہی کی طرف تھا، لیکن یہ کون سی سیاسی حکمت عملی تھی کہ وہ حکمراں ٹولے کے اندر کوئی اختلاف پیدا نہ کرتے ہوئے اس طرح کی بات کر رہا تھا کہ اصل مخاطب تو وزیر اعظم کی بیوی ہی تھی، اور اسے اس سے بھی بات پوچھ کرنی تھی، اس کا بھی بیان لینا تھا. لیکن اس سے پہلے اس نے ان عورتوں سے جب بات کی تو ایسے الفاظ بولے جس سے وزیر اعظم کی بیوی کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ بادشاہ سلامت کو میری حرکت کا پتہ لگ چکا ہے، اور اس کو سگنل مل گیا کہ جب میری باری آئے گی تو میں جھوٹ نہیں بول سکوں گی. سارا معاملہ بادشاہ کے علم میں آ چکا ہے. اب جب بادشاہ نے یہ سوال ان عورتوں سے کیا تو ان عورتوں نے جواب میں یہ کہا کہ حاشا للہ، ہم کو یوسف میں سے ذرا بھی برائی کی بات نہیں نظر آئی. یعنی وہ بالکل پاک صاف ہے، ما علمنا علیہ من سوء. یہ جو ان عورتوں نے وزیر اعظم کی بیوی اصل مجرم اور گنہگار ہے یہ نہیں کہا، جبکہ یہ بات تو وہ ان کے سامنے خود کہہ چکی تھی اس کاکٹیل پارٹی کے درمیان، انا راودتہ عن نفسی. لیکن یہ دیکھیے سمجھداری کہ اقبالی بیان جو عزیز مصر کی بیوی کا تھا، ان کی موجودگی میں ان خواتین نے اس اقبالی بیان کا کوئی ذکر نہیں کیا، اور مجرم اصل میں وزیر عزیز مصر کی بیوی ہے یہ کہنے کے بجائے یوسف بے گناہ ہیں یہ کہا. جب یہ کہا جائے گا کہ یوسف بے گناہ ہیں تو اس کا مطلب تو صاف صاف یہی نکلا کہ اس جھوٹا الزام لگانے کا جرم بھی وزیر اعظم کی بیوی ہی کا ہے، اور غلط کام میں ملوث کرنے کی کوشش کا جرم بھی وزیر اعظم کی بیوی کا ہے. لیکن کس موقع پر کس طرح کی گفتگو کی جائے، یہ سب باتیں ہیں سیکھنے کی. یہ سب ظاہر ہے کہ بہت اعلیٰ طبقے کی خواتین ہیں، تو اس نازک ترین موقع پر بادشاہ بحیثیت جج خود مقدمے کی سماعت کر رہے ہیں تو بہت ناپ توڑ کر الفاظ بولنے ہوں گے. تو چنانچہ ان لوگوں نے یہ رخ اختیار کیا کہ یوسف کی بے گناہی پورے یقین کے ساتھ بیان کی، اور یہ کہا کہ ہم کو جو کچھ بھی معلومات ہیں اس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یوسف کے بارے میں ہم کو ذرا بھی کوئی برائی کی بات نہیں معلوم ہے.
اس کے بعد قالت امرأۃ العزیز، اب وزیر اعظم کی بیوی کی باری آتی ہے. میں تصور کی آنکھوں سے کمرہ عدالت کو، شاہی محل کے اس حصے کو دیکھ رہا ہوں جہاں عدالت کی کرسی پر بادشاہ مصر، دنیا کی سب سے بڑی ایک مملکت اور طاقت کا حکمراں، خود جلوہ افروز ہے، اور مقدمے کے مختلف فریق بھی حاضر ہیں، جن میں وزیر اعظم کی یہ مشہور زمانہ بیوی بھی ہے. اس کا نام زلیخا تاریخ کی کتابوں میں تو ضرور آیا ہے، قرآن مجید نے کہیں بھی نام نہیں لیا. اور یہ بھی ایک ادب ہے، خواتین کا نام لینا ایسے سیاق و سباق اور کانٹیکسٹ میں یہ بہت زیادہ شائستہ انداز نہیں مانا جاتا. ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ نے اب وزیر اعظم کی بیوی سے پوچھا. اس کا اسٹیٹمنٹ قرآن نقل کرتا ہے، اور وہ ہے الآن حسس الحق. کہنے لگی کہ اب تو حق بات سب پر ظاہر ہو ہی چکی، اب چھپانا بیکار ہے. سچ یہی ہے کہ میں نے ان سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی. انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، اور یوسف بالکل سچے ہیں. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اصل تو میری طرف سے ساری کوشش تھی، یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں. یوسف کا یہ بیان بالکل سچا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ یہ ایک تو خواتین مصر کا بیان مکمل ہو گیا، پھر وزیر اعظم کی بیوی کا بیان مکمل ہو گیا، جس میں صاف صاف اقبال جرم ہے. یہ کنفیشن اسٹیٹمنٹ ہے. انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی ان سے، یوسف سے اپنے مطلب کی خواہش کی تھی. اور یوسف جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے. میں کنفرم کرتی ہوں کہ وہ جو میرے بارے میں بتا رہے ہیں بالکل درست ہے، جو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بھی بالکل درست ہے. اب ایک تیسرے فریق بچتے ہیں مقدمے کے، وہ ہیں یوسف علیہ السلام. اب ان کا بھی بیان لیا جاتا ہے. وہ بیان وہیں پر بلا کر لیا گیا، وہ اس وقت وہیں پر موجود تھے، یا ان کے بیان لینے کے لیے جیل بھیجے گئے سرکاری افسران، اور وہاں مقدمے کی اب تک کی کارروائی ان کے علم میں لا کر ان سے بیان لیا گیا. بہرحال یوسف علیہ السلام کا بیان اب سنیے. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے اہتمام کیا اور مطالبہ کیا کہ میرے معاملے کی تحقیق کی جائے، یہ صرف میرا مقصد اس کے پیچھے یہ تھا کہ وزیر اعظم مصر کو مزید یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو اور امانت میں کوئی خیانت نہیں کی تھی. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ. میں یہ چاہتا تھا. یوسف علیہ السلام کو یاد آ رہا ہے کہ یقین تو آ چکا تھا، اسی وقت آ چکا تھا، لیکن بعد میں کچھ ایسا پروپیگنڈا ہوا اور کچھ ایسی سیاسی مصلحتیں سامنے آ گئی کہ جیل بھیج دینے کا اسی وزیر اعظم نے حکم جاری کر دیا. اب یوسف یہ شاید کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے جیل بھیج دینے کے جو حکم کیا انہوں نے، تو شاید ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں اس بات کا امکان موجود رہا کہ غلطی مجھ سے ہی ہوئی ہے یا مجھ سے بھی ہوئی ہے. یہ بھی ایک مثبت سوچ دیکھیے اس کے پیچھے یوسف علیہ السلام. میں تو اپنے کو عاجز پا رہا ہوں
کہ یوسف کی اندر کی کیفیت کو میں کیسے آپ کے سامنے پیش کروں. یعنی اس وقت بھی یوسف علیہ السلام یہ احتجاج نہیں کر رہے کہ بادشاہ سلامت اس شخص کو یقین تھا اور اس نے عین واقعے کے وقت میں وزیر اعظم نے مجھ سے کہا تھا یوسف اعرض عن ھذا واستغفری لذنبک، مجھ سے کہا تھا یوسف اب چھوڑو، ہٹاؤ، نظر انداز کر دو، معاف کر دو. اور اپنی بیوی سے کہا تھا، بیگم سے، کہ تم اپنے قصور کا اعتراف کر کے معافی مانگو. اور یہ کہا تھا انک کنت من الخاطئین، سارا قصور تمہارا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ تو اس وقت بھی کہہ چکے تھے، اب ان سے پوچھیے کہ انہوں نے کیوں مجھے جیل میں ڈالا اور ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے. میری زندگی کے اتنے بے قیمت سال برباد ہوئے، میں سزا دلوائے بغیر ادھورے انصاف کو قبول نہیں کروں گا. سلام ہو یوسف آپ کے دل پر، آپ کی دور تک دیکھنے والی نظر پر. ایک بھڑاس نکال لینا، ایک جذبات پورے کر لینا، ایک سطح ہے. اور ایک سطح یہ ہے کہ وہ جو بہت صالح تبدیلی میں لا سکتا ہوں اللہ کی توفیق سے ملک میں تو سارا ایک ایک منٹ اور صلاحیتوں کا ایک ایک قطرہ موقع ملے تو میں اس میں لگاؤں. یہ اپروچ اختیار کرنی چاہیے. اللہ اکبر. اللہ اس بلند سطح تک کم سے کم ہماری قیادت کرنے والوں کو پہنچا. یہی تو ہے ادا. کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پل بھر میں بدترین دشمنوں کو یہ کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم. مکے کی فتح کے موقع پر اگر آپ پینڈورا باکس کھول دیتے اور کہتے کہ جتنے لوگوں نے ستایا ہے سب کے معاملے کی تحقیق ہوگی اور سب کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. سارے صحابہ میرے جو زندہ ہیں وہ آ کر گواہی دیں، شکایت درج کرائیں، کس کو کس نے مارا تھا، کس کو کس نے ریت پر گھسیٹا تھا، کس کو کس نے تپتی ہوئی چٹانوں پر رکھا تھا. میں ایک کو سزا دے کر تمہارے دل کو ٹھنڈا کروں گا. اور جو شہید ہو گئے، انتقال کر گئے، ان کے گھر والے آئیں، ان کے وارثین آئیں. اب میں ایک لمحے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ ان کاموں میں وقت ضائع ہو. آپ جانتے تھے کہ وقت کم ہے اور کام زیادہ ہے، تو ان چیزوں کو آپ نے ایک لمحے میں ختم کر دیا کہ بس سب معاف. اب تو ہم ماضی کی طرف نہیں دیکھیں گے، پیچھے کی طرف نہیں دیکھیں گے، آگے کی طرف دیکھیں گے. یہ ہے اپروچ. ہماری سوچ یہ ہو جانی چاہیے، بالکل یہ سوچ ہو جانی چاہیے. اور میں یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ وہ زمانہ شاید بہت زیادہ دور اب نہیں رہ گیا جب مظلوم مسلمانوں کے کسی مخلص قائد اور رہبر، کسی خدمت گزار کو اللہ اس مقام تک پہنچائے گا کہ جن لوگوں نے برسہ برس سے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کے مستقبل کا فیصلہ ان مظلوم مسلمانوں کے کسی منتخب قائد کے ہاتھ میں آئے گا. اللہ کرے کہ اس وقت جس کے بھی ہاتھ میں آئے وہ اسی اسوہ یوسفی اور اسوہ محمدی پر عمل کرتے ہوئے مجرموں کو سزا دینے کے طول طویل عمل میں انسانیت کا، اہل وطن کا وقت ضائع نہ کرے، بلکہ ملک کی تعمیر، انسانیت کی خدمت اور ہمہ جہتی ترقی کے لیے دن رات کو اپنی کوششوں کے لیے وقف کر دے. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جو بیان دیا اس میں ایک بات تو یہ کہی کہ میں نے یہ جو اصرار کیا تھا کہ پہلے پورے معاملے کی تحقیق کی جائے تب میں رہائی کو قبول کروں گا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں وزیر اعظم مصر کو یہ مکمل یقین تک پہنچانا چاہتا ہوں اور چاہتا تھا کہ
میں نے ان کی امانت میں کوئی خیانت نہیں کی تھی۔ یہاں بھی یوسف علیہ السلام نے کوئی الزام نہیں لگایا وزیر اعظم مصر کی بیوی پر۔ یہ موقع تھا کہ وہ پھٹ پڑتے یوسف علیہ السلام، اگر وہ بہت بلند سطح کے انسان نہ ہوتے تو وہ تو بالکل پھٹ پڑتے اور کہتے کہ بدترین سزا دی جائے پہلے اس عورت کو جس نے 2 جرم کیے، پہلے مجھ سے ایک گندا عمل کرانا چاہا، اور دوسرے یہ کہ جب مجھ پر الٹا الزام لگا دیا اور مجھے جیل بھجوا دیا۔ میں چاہوں گا کہ پہلے اس عورت کو سزا دی جائے۔ ذکر ہی نہیں کرتے یوسف علیہ السلام۔ اللہ اکبر! اے یوسف، آپ کی اس ہمدرد اور محبت کا ایک مجسمہ، مجھے پیکر کی حیثیت رکھنے والے دل کو اور اخلاق کو ہزاروں سلام۔ اور آگے ایک بات اور کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، یہ بیان میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کہتے ہیں وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو ذاتی طور پر بری اور پاک نہیں بتاتا، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں اس نازک ترین موقع پر بھی کہ میرا نفس جو ہے وہ بالکل معصوم ہے، بے گناہ ہے۔ وما ابرئ نفسی، میں نہیں کہتا کہ میرا نفس جو بچ سکا تو یہ اس کا کوئی ذاتی کمال ہے، اس لیے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ نفس تو ہر ایک کا برائی کی طرف لے کر کھینچ کر جاتا ہی ہے، سوائے اس نفس کے جس پر اللہ رحم کرتے۔ غور کیجئے، یہ نہیں کہہ رہے کہ ان نفسی لامارۃ بالسوء، یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا نفس جو ہے وہ تو برائیوں کی طرف لے کر جاتا ہی ہے۔ یہ تواضع نہ ہوتا جھوٹ ہوتا، تواضع کے دھوکے میں غلط بیانی ہوتی، کیونکہ یوسف علیہ السلام کا نفس تو نفس مطمئنہ تھا، اور نفس مطمئنہ امارۃ بالسوء نہیں ہوتا۔ ہر انسان کے پاس جو نفس ہے، اس نفس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ نفس محنت سے پہلے اس نفس کو قابو میں کرنے اور پاک صاف کرنے کی کوشش سے پہلے یہ نفس جو ہے یہ امارۃ بالسوء ہوتا ہے، یہ برائی ہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اب ایک انسان خوب اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی زندگی کو بدل ڈالنے کی ممکن کوششیں کرتا ہے، تو اس کا نفس جو ہے تھوڑے دن کے بعد نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ یعنی پھر یہ نفس ایسا بن جاتا ہے کہ ابھی گناہ پوری طرح چھوٹتے نہیں اس سے، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے، اس میں بے چینی پیدا ہو جاتی، یہ بے قرار ہو جاتا ہے، اندر سے ایک ملامت اس کو محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ، اور اس ملامت کی وجہ سے یہ پھر سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اور پھر سے ان برائیوں کے اسباب سے اپنے کو دور کرتا ہے، پاک دامنی کے اسباب کو اختیار کرتا ہے، صلاح و تقوی کے اسباب کو اور بڑھاتا ہے، کوشش، محنت اور دعا اور بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ کچھ مدت تک یہ کرتے رہنے کے بعد پھر ایک مرحلہ اس کی زندگی میں ایسا آ جاتا ہے جبکہ اس کا نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے۔ یہ ہیں ہماری اور آپ کے لیے باتیں جو عرض کر رہا ہے یہ کہنے والا، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہم اگر اپنے نفس کو جھانک کر دیکھیں گے تو بہتر تشخیص کر سکتے ہیں کہ ہمارا نفس اس وقت کیسا ہے۔ میں آپ کے نفس کے بارے میں نہیں بتا سکتا، آپ میرے نفس کے بارے میں نہیں بتا سکتے۔ اکثریت ہم میں سے شاید ابھی نفس امارہ ہی کے درجے میں ہو،
کچھ لوگ جو کوشش کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، معمولات کی پابندی کر رہے ہیں، نماز بہترین طریقے پر پڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، گناہوں کے ماحولوں سے اپنے کو بچا رہے ہیں، اللہ سے رو رو کر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ بچائے رکھیے، ایسے لوگ ہو انشاءاللہ نفس لوامہ تک پہنچ گئے ہوں، اور وہ اس کیفیت سے گزر رہے ہوں گے کہ گناہ ہوتا ہے، ابھی گناہ چھوٹے نہیں، لیکن پہلے جیسی بے فکری نہیں ہے، اضطراب پیدا ہو جاتا ہے، اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک انسان روز ہو کر اللہ سے معافی نہ مانگ لے. ایسے لیکن یہ بھی ہماری منزل نہیں ہے، یہاں بھی ٹھہرنا نہیں ہے، بلکہ اس قدر ہم کو مداومت کرنی ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے آپ کو برے ماحولوں سے بچاتے ہوئے، نیک ماحولوں میں رکھتے ہوئے، اچھی مجلسوں کے پڑھتے ہوئے، اور کچھ اعمال اور معمولات کی پابندی کرتے ہوئے اس حد تک محنت کرنی ہے کہ ہمارا نفس مطمئنہ بن جائے. اور جو مطمئنہ نفس جب بن جاتا ہے تو یہ اللہ کی خاص عنایت و رحمت کے نتیجے میں ہوتا ہے. اگر اللہ کی رحمت اور خاص نگاہ کرم و توجہ نہ ہو تو صرف اپنی محنت سے کوئی نفس مطمئنہ تک نہیں پہنچ سکتا. اس کا بھی اشارہ کیا ہے یوسف علیہ السلام نے یہ جب کہا الا ما رحم ربی، کہ میرا نفس اگر نفس مطمئنہ ہوا بھی تو وہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کی مہربانی ہے. اللہ اکبر و کبیرہ، کیا نازک احساسات ہیں، کیا لطیف احساسات ہیں، کیا روحانی سوچ ہے. اللہ تعالیٰ اس روحانی سوچ کی طلب اور یہ روحانی سوچ ہم کو عطا فرما دے. اس کے بعد جملہ فرمایا ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت رحیم بھی ہے. نفس امارہ کو نفس لوامہ تک پہنچا دینا یہ اللہ تعالیٰ کی شان غفوری ہے، اور نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ تک پہنچا دینا یہ اللہ کی عنایت و رحمت ہے. دونوں صفات کا ذکر کر دیا انہوں نے، ان ربی غفور الرحیم. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے مغفرت اور رحمت جب مانگیں تو مغفرت اور رحمت کے جو گہرے معانی ہیں ان کا بھی کچھ ذائقہ ہمارے اندر ہو. ہم کو جب سکھایا جاتا ہے نماز میں یہ دعا مانگو دو سجدوں کے درمیان، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دعا دین اور دنیا کی تمام ضروریات کی جامع دعا ہے، اس لیے اس کو بہت جی لگا کر مانگنا چاہیے. یہ تو عام طور پر رواج ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھے اور اللہم اغفر لی وارحمنی کہا اور پھر سجدے میں چلے گئے. اس کو ذرا درست کر لیجیے. صرف اس عمل کو میں کہتا ہوں نماز میں پہلے درست کرنا شروع کر دیجیے کہ بڑے جی لگا کر مانگیے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. آپ نے مغفرت بھی مانگ لی، آپ معاف بھی کر دیے گئے، آپ نے شفقت و رحمت اور توجہ بھی مانگ لی، اور آپ نے عافیت بھی مانگ لی، اور آپ نے ہدایت بھی مانگ لی، اور آپ نے دنیاوی ضروریات یعنی رزق بھی مانگ لیا. کیا بچا؟ آپ نے سب مانگ لیا. اس دعا کو جی لگا کر پڑھنا شروع کر دیجئے ہر نماز میں، یہاں سے شروع کی. اس کے بعد دھیرے دھیرے نماز کے اور جو وظائف ہیں، اوراد ہیں، دعائیں ہیں، اس سب میں جی لگنے لگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جب پڑھیں تو اس کی بھی کچھ نہ کچھ تو استحضار ہو. وقال الملک اتونی بہ. اب آیت اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ نے یہ پورے بیانات لے کر فیصلہ صادر کر دیا اور یہ کہا کہ یوسف کو لے کر میرے پاس آؤ. یا تو وہیں موجود تھے یوسف مقدمے کی سماعت کی وجہ سے، اور عدالت برخاست ہو گئی، فیصلہ ہو گیا،
اور بالکل بے گناہ ہونے کا اعلان کر دیا گیا، اور بادشاہ سلامت وہاں سے اٹھ کر اپنی خاص نشست گاہ یا جہاں بیٹھ کر وہ اعلیٰ سطحی حکام سے بات کرتے ہوں، 1 to 1 جہاں گفتگو ہوتی ہو، اس کمرے خاص میں بادشاہ نے ان کو بلا لیا۔ یا اگر یوسف اس وقت تک جیل میں تھے اور یہ بیان انہوں نے جیل میں ہی درج کرایا، اور اس کے بعد ان کی رہائی کے احکام صادر ہوئے، بالکل باعزت بری کیے گئے، اور پھر وہ رہا ہو کر آئے، تب بادشاہ کو خبر ہوئی کہ وہ آ گئے ہیں جیل سے اور یہاں لے آئے گئے ہیں، تب بادشاہ نے کہا کہ اچھا اب میرے پاس لے کر آؤ۔ ایک انتہائی واہیات الزام کے تحت ایک بے گناہ قیدی جو اب تک جیل میں تھا، وہ ایک دم سے اس اعزاز کو پا رہا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا حکمراں تنہائی میں اس سے بات کرنے کا خواہش مند ہے، اور خالی بات کرنے کا نہیں، جو حکم کے الفاظ قرآن نقل کر رہا ہے اس میں تو الفاظ ہیں ایتونی بھی استخلصہ لنفسی، میں خاص الخاص اپنا مددگار بنا کر اس کو رکھوں گا، میرا بالکل پرسنل اسسٹنٹ ہوگا، اور یا اس سے بھی زیادہ کوئی اونچا پرنسپل سیکریٹری ہوگا، میرا سب سے بڑا مقرب ترین مشیر اور وزیر ہوگا۔ فلما کلمہ، اب پھر درمیان میں غیر ضروری بات قرآن ذکر نہیں کرتا، حکم تھا بادشاہ کا، آ گئے یوسف علیہ السلام، پہنچا دیے گئے، گفتگو شروع ہوئی۔ اب گفتگو میں قرآن نے کیا جملہ بولا ہے، اس گفتگو کا خلاصہ، بادشاہ نے جو پوری گفتگو کی وہ ایک جملہ تو نہیں رہی ہوگی، لیکن قرآن ایک جملہ نقل کر رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ انک الیوم لدینا مکین امین، تم آج سے ہمارے نزدیک سب سے زیادہ معزز بھی ہو اور سب سے زیادہ بھروسہ بھی اب مجھے تمہیں پر ہے۔ یا اللہ، اللہ اکبر، از کجا تا بکجا، کنواں، اندھیرا کنواں، غلاموں کی منڈی، وزیر اعظم مصر کے اندر ماتحت خادم، اور اس کے بعد جیل، کن مرحلوں سے گزرے ہیں یہ، اور اب یہ مقام ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتور حکومت کا تخت نشین یہ کہہ رہا ہے کہ آج سے سب سے زیادہ مقرب، معزز اور معتمد میرے لیے تم ہو۔ میرے معزز خواتین و حضرات، انسانوں کی تربیت بیانوں کو سن کر نہیں ہوتی، مجالس میں بیٹھ کر نہیں ہوتی، کتابوں کو پڑھ کر نہیں ہوتی، اور مجھے یہ کہنے کی بھی اجازت دیں کہ صرف مسلح پر بیٹھ کر بھی نہیں ہوتی، صرف معمولات کے پورے کرنے سے بھی نہیں ہوتی، مختلف حالات سے انسان گزرتا ہے۔ اگر وہ حالات سے گزرتے وقت بھی اس کو کچھ اشارے ملتے رہے، کچھ رہبری ملتی رہے کہ اس وقفہ تربیت سے تمہارے اندر کیا جوہر پیدا کرنا مقصود ہے، اور اس انسان کی سمجھ میں بھی آنے لگے کہ یہ موقع ہے کہ میرے اندر صبر کی صفت پیدا ہو جائے، میرے اندر تہذیب و شائستگی آ جائے، میرے اندر انتظار کا حوصلہ آ جائے، میرے اندر منفی علامات کے پیچھے چھپے ہوئے مثبت اشاروں کو دیکھ لینے اور سمجھ لینے کی استعداد پیدا ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں حالات کی بہتر تبدیلی کے انتظار کا حوصلہ میرے اندر پیدا ہو جائے۔ جلد بازی، سطحیت، جذباتیت، بے حد ذرا سی خوشی مل جائے تو اترا جانا،
پریشانی آ جائے تو گھبرا جانا، یہ چیزیں میرے اندر سے نکل جائیں. یہ ایک تربیتی پروسیس ہوتا ہے جس سے جب انسان کو گزارا جاتا ہے اور کوئی انسان کامیابی کے ساتھ ان مراحل سے گزرتا ہے تو اس کے اندر ایک بڑی زبردست تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو بہت سے اوصاف جو پیدا ہوتے ہیں وہ ان حالات کے ذریعے تربیت سے گزار کر پیدا ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان حالات سے جو گزارا تھا یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، بڑی زبردست اللہ کی منصوبہ بندی تھی. جو جوہر یوسف کے اندر پیدا کرنے تھے ان کا تقاضا تھا کہ ان حالات سے گزارا جائے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بکریوں کو چرانے سے کچھ خاص قسم کی صفات پیدا ہوتی. ایک بکری ادھر بھاگ رہی، ایک بکری ادھر بھاگ رہی. اب بکریوں کو سمیٹنا بھی ہے اور وہ اتنے نرم و نازک وجود ہے کہ ان کو زیادہ مار پٹائی بھی نہیں کر سکتے جیسے بیل کو اور گھوڑے کو کوڑے لگائے جاتے ہیں. تو بہت اس کے اندر یعنی بکھرے ہوئے شیرازے کو مجتمع کرنا اور بڑی نرمی اور برداشت کے ساتھ ایک صفت پیدا کی جاتی ہے. اور انبیاء علیہ السلام کو اس پروسیس سے جو اللہ نے گزارا اس کے پیچھے اسی طرح کی مصلحتیں نہیں ہوں گی. تو یوسف علیہ السلام مختلف مراحل سے گزر کر آئے ہیں اور ہر مرحلے سے جو کچھ بھی ان کے اندر جو ظرف، جو صفات، جو صلاحیت پیدا کرنا مقصود رہا ہوگا اس کا بیان مختلف مراحل کے تذکرے کے ضمن میں غالباً میں کرتا رہا ہوں. اب جب وہ تربیت اس طرح کی مکمل ہو گئی تو وقت آ گیا کہ اس زبردست استعداد اور صلاحیت والے کو ایک ذمہ داری دی جائے کہ وہ ملک مصر کی مادی اور اخلاقی دونوں قسم کی بحران کو اب دور کرے اور دونوں طرح کی پیاس کو بجھائے، کیونکہ یہ ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں ہے. چنانچہ یہ جو بات انہوں نے کہی جب بادشاہ نے، تو اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض. دیکھیے ملکی خزانوں کا مالک آپ مجھے بنا دیں، یعنی ذمہ دار بنا دیں، مالک نہیں، آپ مجھے وہ منسٹری وزارت دے دیں جو وزارت غذا اور مالیات ہے، فائنانس منسٹری اینڈ فوڈ منسٹری، یہ مجھے آپ دے دیں. شاید بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ تمام وزارتیں اب یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں آ جائیں، وزیر اعظم بن جائیں. وہ یہ روایات میں آتا بھی ہے کہ اس کے بعد عزیز مصر یوسف علیہ السلام بنا دیے گئے. فوراً بنائے گئے یا کچھ دن کے بعد، لیکن یوسف علیہ السلام نے جو خود کہا کہ جہاں سے ملک کو اس وقت بہت بڑا خطرہ ہے وہ ذمہ داری آپ میرے حوالے کر دیں. کانٹوں بھرا تاج اپنے سر پر رکھ رہے ہیں یوسف علیہ السلام. بس اب قرآن مجید ساکت ہے، یعنی ہو گیا اور بادشاہ نے ان کو ذمہ داری دے دی. اب جہاں پر یہ سلسلہ کلام آج مکمل ہو رہا ہے وہاں یہ فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ. ہم نے اس طریقے پر، اس پورے عجیب و غریب پر اسرار طریقے سے یوسف کو اس ملک میں با اختیار بنا دیا. پورا اختیار اور اقتدار کے ساتھ یوسف کو وہاں کا حکمراں بنا دیا. يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ. جہاں چاہیں یوسف قیام کریں. پورا ملک ابھی تک دیکھو کتنی حدود تھے یوسف کے، کنویں میں بند ہیں. عزیز مصر کے گھر میں قید ہیں، ڈیوٹی کر رہے ہیں، باہر نکل نہیں سکتے، آزادی نام کی کوئی چیز نہیں. اس کے بعد پھر جیل. تو ان تمام مراحل سے گزر کر اب حالت یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت
رکھنے والے ملک کے پورا رقبہ اب ان کے لیے کھلا ہے، جہاں چاہیں جائیں، جہاں چاہے رہیں۔ اور اب سبق دیا اللہ نے واقعے کو سنا کر، نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین۔ قدرت تو ہماری یہ ہے کہ جس کو چاہیں ہم اپنی رحمت سے نواز دیں، لیکن ہم نے طے کر لیا ہے کہ اس قدرت کو اپنے ایک سنت کے ماتحت کر کے استعمال کریں گے، اور وہ ضابطہ اور سنت یہ ہے کہ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کے انعام کو ضائع نہیں کرتے۔ جو جس درجے کی نیکی کرتا ہے، جس درجے کا حسن اپنی سیرت میں پیدا کر لیتا ہے، اسی درجے کا انعام ہم اس کو ضرور دیتے ہیں۔ اور یہ تذکرہ ہے دنیا کی انعام کا، یہاں اور آخرت کے معاملہ تو یہ ہے کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا اجر کہیں زیادہ بڑھ کر ہے ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ خلاصہ کلام کیا نکلا؟ اے قرآن کے سننے والوں، اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے قرآن پر ایمان رکھنے والوں، ایمان اور تقوی اپنے اندر پیدا کر لو، احسان کی صفت اپنے اندر پیدا کر لو۔ تین چیزیں یہاں پر ہیں، احسان، ایمان اور تقوی۔ دنیا میں تم اگر بڑا انعام چاہتے ہو تو اللہ کے بندوں پر احسان کرو، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ غور تو کریں کہ دنیا میں اگر کوئی بھی انسانیت کے کام آتا ہے تو دنیا میں اس کو ضرور عزت اور راحت ملے گی، چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ یہاں ایمان کی شرط نہیں ہے، دیکھیے آپ ذرا، یہاں صرف محسنین کہا ہے۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان اور تقوی دونوں شرط ہیں۔ اگر یہاں کوئی شخص تقوی والا بھی نہیں ہے اور ایمان والا بھی نہیں ہے، لیکن وہ انسانیت کے لیے، غریبوں کے لیے، کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، مریضوں کے لیے وہ خدمت کرتا ہے، فیسلٹیز فراہم کرتا ہے، سہولیات فراہم کرتا ہے، کوڑیوں کا علاج کراتا ہے، جذام کے مریضوں کا علاج کراتا ہے، تو دنیا میں اس کو اس خدمت کا انعام اس کو مل کر رہے۔ اب اور اگر آخرت میں ایمان اور تقوی، وہ وہاں یہ بھی ضروری ہے۔ دنیاوی خدمت خلق کا، صرف خدمت خلق کا صلہ بغیر ایمان کے اور بغیر تقوی کے آخرت میں نہیں ملے گا، لیکن دنیا میں ملے گا اور ضرور ملے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، خوب دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی وہ قومیں یا افراد جن میں ایمان تو نظر نہیں آتا اور تقوی بھی نظر نہیں آتا، مگر خدمت خلق نظر آتی ہے، مال بھی خرچ کرتے ہیں اور جسمانی طور پر بھی کسی نہ کسی طرح پر کسی نہ کسی مخلوق کی راحت کا انتظام کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو دنیا میں عزت، دولت، شہرت، احترام سب کچھ ملتا ہے۔ ہم جو دنیا میں اس وقت بہت زیادہ پریشان حال ہیں، بہت ذلیل ہیں، ایک بہت بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم دنیا کی دوسری قوموں، دوسری افراد کے لیے اور خود اپنی قوم کے افراد کے لیے خدمت خلق کے میدان سے بہت پیچھے چلے گئے۔ ہماری دنیاوی جو پریشانیاں ہیں ان کا اصل علاج یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو وہ اپنی ذات پر خرچ کرنے کے ساتھ اس کا اچھا خاصا حصہ دوسروں کی نفع رسانی پر خرچ کریں، پھر دیکھیے گا ہمارے دنیاوی حالات کیسے بدلتے ہیں۔ ان چیزوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو کوئی بھی سیاسی کوشش ہم کو دنیا میں عزت نہیں دلا پائی۔ ہماری بہت بڑی بیماری
مال کے خرچ کرنے میں بخل ہے. اعتراف کرنا چاہیے ہم کو کہ دنیا کی دوسری قوموں سے ہم اپنا تقابل اگر کرتے ہیں تو بہت شرمندگی ہوتی ہے، بہت شرمندگی ہوتی ہے. اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے مال کو خرچ کرنے کی ہمت کو ذرا بڑھائیے. مردوں سے بھی کہہ رہا ہوں اور عورتوں سے بھی کہہ رہا ہوں، بڑھائیے. بڑی مشکل سے کچھ زکوٰۃ نکالتے ہیں لوگ. اس کے آگے کا بالکل حوصلہ ہی نہیں ہوتا. میں کس طرح کہوں کہ اس معاملے کو درست کر لی. اور یہ وقتی اور ہنگامی طور پر ہی نہیں، مستقل طور پر، مستقل طور پر ہر شخص. آج میری یہ گزارش ہے آپ سے، ہر شخص آج اسی وقت یہ طے کرے کہ میں اپنے مال میں سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ ضرور نکالوں گا اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے لیے. اور ظاہر ہے کہ یہ کام انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے انفرادی طور پر اس کا ہونا، اور مسلسل ہونا، مستقل طور پر ہونا، اور صحیح جگہ پر اس کا خرچ ہونا. یہ سب چیزیں انفرادی طور پر ممکن نہیں ہے. جو قومیں یہ کر پا رہی ہیں ان کے اندر ایک تو سخاوت ہم سے زیادہ ہے، اور دوسرے اجتماعی تنظیم زیادہ ہے. اجتماعی طور پر وہ اپنے ریسورسز کو منظم کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو تنظیم ہے ان کی وہ خوب خرچ کرتی ہے خلق خدا پر. میں آپ سے سکھوں کی مثال دینا چاہتا ہوں. ہر گرودوارے میں لنگر کیسے چل رہا ہے؟ کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ؟ ہر گرودوارے میں 2 وقت تک کھانا ہر آنے والے کو، کیوں کوئی روک ٹوک ہے ہی نہیں، کوئی پوچھے نہیں جاتا. وہ جانتے ہیں کہ کچھ لوگ جو آ کر ہمارے لنگر میں کھا رہے ہیں وہ بہت غریب اور بھوکے لوگ نہیں ہیں، لیکن وہ کسی کو نہیں روکتے. دسترخوان لگا ہے، لنگر چل رہا ہے، آؤ کھاؤ. نہ نام پوچھتا ہے کوئی، نہ کچھ، آؤ اور جاؤ. یہ کیسے چل رہا ہے؟ آبادی سکھوں کی بہت کم ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، لیکن یہ کیسے چل رہا ہے؟ وہ سکھوں کے اندر اپنے مال کو غریبوں کی خدمت کے لیے خرچ کرنے کا مزاج بہت زیادہ بہتر ہے ہماری بنسبت. یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں یہ کہنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. ہم سے 2.5% نہیں نکالا جاتا، اور ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو 40%، 30%، 50%، آپ کو بالکل یقین نہیں آئے گا 70-80% اپنی آمدنی کا نکالتے ہیں. اور مجھ سے کئی سکھ بھائیوں نے مجھ سے خود یہ کہا کہ مولانا صاحب جب سے ہم نے زیادہ خرچ کرنا شروع کیا تب سے ہمارا بزنس بہت تیزی سے چل پڑا، ہماری انکم کئی گنا بڑھ گئی. دلی میں ایک سکھ دوست نے مجھ سے کہا کہ میں نے شروع کیا تھا 20% سے، اب میں 90% لگاتا ہوں غریبوں کی خدمت میں، اور میرا کاروبار بہت بہت آگے بڑھ گیا. اللہ اکبر. کاش کہ یہ کمزوری ہمارے اندر سے نکل جائے. شروع میں ذرا تھوڑی سی مشقت کر کے، آپ اپنے نفس پر تھوڑی سختی کر کے آپ نکال دیجئے، اور رمضان ہی میں نکال دیجئے، اور زکوٰۃ کے علاوہ نکال دیجئے، اور پھر طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم کو ہر مہینے اتنا نکالنا ہی نکالنا ہے. میں ہر جوڑے سے کہوں گا، میاں بیوی سے، کہ آپ بیٹھ کر آج ہی کچھ حساب لگائیے اور فیصلہ. اگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے اندر بھی ایسی تنظیمیں موجود ہیں جو یہ ذمہ داری قبول کر رہی ہیں کہ آپ اپنی امانت ہمارے حوالے کیجئے، ہم آپ کی امانت کو انشاءاللہ صحیح مستحقین تک پہنچائیں گے. کل سے میرے دل میں بہت زبردست ارمان جاگ رہا ہے کہ اس وقت جو آکسیجن کا کرائسس ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جس طرح سکھوں نے اپنے گردواروں میں آکسیجن لنگر شروع کیے، یہ تو عجیب و غریب ان کی پہل ہے. کھانے کے لنگر تو سب جانتے تھے، آکسیجن لنگر.
اور اس وقت ان شہروں میں یہ حالت ہے کہ لوگ اسپتالوں سے مایوس ہو کر گردوارے جا کر آکسیجن لے رہے ہیں اور پھوٹ پھوٹ کے رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، ہچکیاں بنی ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھا، غالباً آج صبح دیکھا یا کل رات میں دیکھا، کہ ایک سکھ بیمار، ایک شخص سے بیمار، سکھ نہیں ہے وہ، غالباً ہندو ہے، اور وہ بہت بری حالت میں آیا ہے، اور والنٹیئرس کھڑے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں عورتوں کی طرف لپک رہی ہیں، لڑکے جو ہیں وہ مردوں کی طرف لپک رہے ہیں، اور دوڑ کے جاتے ہیں، کار میں حال پوچھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ حالت بہت خراب ہے، آکسیجن کی فوری ضرورت ہے۔ بس وہ جلدی گود میں اٹھا لیتا ہے وہ نوجوان لڑکا، اور لا کر ایک کرسی پہ لا کے بٹھا دیتا ہے۔ آکسیجن کی پوری پائپ لائن دوڑا دی ہے انہوں نے، اور پوری پائپ لائن میں جیسے پانی کی نل کی ٹوٹیاں ہوتی ہیں ویسے انہوں نے آؤٹ لیٹس لگوا دیے ہیں، اور فوراً بٹھا کر اس کو ماسک لگا دی، آکسیجن سپلائی شروع ہو گئی۔ 2 گھنٹے کے بعد، 1.5 گھنٹے کے بعد اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ تو ایک انٹرویو لینے والا سکھ ساتھی آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے، تو نہ تو بیوی کچھ بتا پا رہی، بس رو رہے ہیں، صرف رو رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں ہم نے ہر اسپتال کی خاک چھان لی، ہر جگہ سے بھگا دیے گئے، ہم کو بدتمیزی سے گالیاں دے کر بھگایا جا رہا ہے، اور یہاں ہم آئے، آپ نے فوراً ہم کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، گود میں لے لیا، اب مجھے سانس لینے میں اتنی دقت نہیں ہو رہی، اور عجیب عجیب دعائیں دے رہے ہو، اور عورت تو بول ہی نہیں پا رہی، بیوی رو ہی جا رہی ہے بس۔ کیا اپنے بندوں کی یہ خدمت کرتے ہوئے اللہ جب دیکھتا ہوگا اپنے کچھ بندوں اور بندیوں کو، اللہ کو پیار نہیں آتا ہوگا؟ اس کتے کے پلنے سے پیار ہی تو تھا اللہ کو، جس کو پانی پلا دیا، اور اللہ نے کہا بس میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے۔ مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، اے مسلمانوں، تم سے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، کسی طرح اپنے مال کو خرچ کرنا شروع کرو، خدمت خلق کے کاموں کے لیے ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کرو۔ میں یہ بات بھی آج کھل کر آپ سے کہتا ہوں، میرے بہت ارمان ہیں، بہت دل چاہتا ہے، لیکن میں شکوے کے طور پر نہیں کہتا، اس طرح کی توجہ مجھے اپنے لوگوں کی طرف سے شاید نہیں مل پا رہی، اللہ جانے میری ہی کمی ہے کیا۔ آپ سن لیتے ہیں بیان، اور بیان سن کر بس خالی جزاک اللہ و ماشاء اللہ اور میسیجز بھیج دیتے ہیں۔ آپ دعا کیجئے گا حضرت اللہ آپ کی عمر سلامت رکھے، اللہ آپ کو بہت لمبی زندگی دے، اللہ آپ کو صحت دے۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ، مگر میں آج آپ سے صاف کہنا چاہتا ہوں، صحابہ جب اللہ کے رسول سے سنتے تھے تو صحابہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کی عمر لمبی ہو۔ یہ کیا کہہ کر ہم اپنے کو تسلی دے رہے ہیں؟ یہ مجھے کہنے تو شاید یہ جھوٹی باتیں ہیں، یہ جھوٹی محبتیں ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، آپ کہہ رہے ہیں جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ یہ کوئی جواب ہے؟ آپ تنہائی میں میرے لیے دعا کریں، لیکن اس وقت تو آپ وہ سنیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور وہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں۔ صاف صاف آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، دل ٹوٹ جاتا ہے واللہ اس بوڑھے بیمار کا۔ میں کلیجہ نکال کے رکھ رہا ہوں پچھلے 20-30 سال سے، بار بار آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں رحمان فاؤنڈیشن کو مضبوط کریں۔ میں خالی رحمان فاؤنڈیشن کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، لیکن میں پورے ملک کی سطح پر ایک ایسی تنظیم قائم ہونے کو انتہائی مفید سمجھ رہا ہوں، ملک کے لیے بھی اور ملت کے لیے بھی، جو اپنے پورے وسائل اور صلاحیتوں کو ایک جگہ پول کر دے، اور ہر جگہ اتنی شاندار قسم کا اس کی برانچز ہوں کہ مختلف ضروریات کے لیے لوگ بھاگ کر آئیں، اور یہ رحمان فاؤنڈیشن کسی نہ کسی مسجد میں قائم ہو۔ اگر گرودوارہ خدمت کا مرکز بن سکتا ہے، اگر چرچز بن سکتے ہیں، مسجد کیوں نہیں بن سکتی؟ اس سطح سے اوپر ہو گیا ہمارا جو دیندار طبقہ ہے۔ میں پھر شکایت کرتا ہوں، اس کے ذہن میں کچھ عملی اقدام آتا ہی نہیں، دعا دے دیتے جی جزاک اللہ۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ صحابہ کرام نے بھی کبھی حضور سے اس طرح کی باتیں کہی تھی؟ سمعنا واطعنا، بس ٹھیک ہے، ایک ہدایت ملی اور کام پہ لگ گئے۔ اس سپاہیانہ ذوق پیدا کرو لوگوں۔ میں آپ میں سے کسی کو صوفی نہیں بنانا چاہتا، آپ میں سے ہر ایک کو اچھا انسان بنانا چاہتا ہوں، ایک متحرک انسان، ایک ایکٹیوسٹ انسان، ایک دردمند انسان، ایک ذہین انسان، ایک بہترین متحرک فعال ایکٹیوسٹ بنانا چاہتا ہوں۔
अल्लाह तबारक व तआला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारी अंदर वो तब्दीलियां आनी चाहिए जिनके आने की ज़रूरत है। वही अधूरापन है ना, मामूलात की तरफ चले, जिक्र की तरफ चले, खानकाह और सुलूक की तरफ चले, अपनी इस्लाह की तरफ चले, तो बाकी कुछ नहीं याद रहा। और अगर दुनियावी मसाइल को देखने की तरफ चले तो फिर नमाजों के लाले पड़ गए, जिक्र मामूलात तो दूर की बात है। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मुकम्मल नमूना है, तक़वे का भी नमूना है, गुनाहों से बचने का भी नमूना है, अल्लाह से बरवक्त मदद मांगने और पनाह मांगने के लिए भी नमूना है, और अल्लाह के बंदों की खिदमत और हुस्न अखलाक के लिए भी नमूना है। आप आगे चलकर इंशाअल्लाह ये सुनेंगे इस तफसीर में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किस तरह उस मुल्क को उस बहरान से निकाला। हमारा मुल्क इस वक्त बहरान में फंसा हुआ है और हमारी अव्वली जिम्मेदारी अपने इस मुल्क के एक एक बाशिंदे को बहरान से निकालना है। उसके लिए माल और सलाहियतों को मुज्तमा करें। मैं फिर कहता हूं, आप राब्ता कायम करें, आप तलाश करें, आप ऑफर करें, आप इसरार करें। अगर यहां से फौरी जवाब न मिल पाए तो मायूस ना हो, बिल्कुल मायूस ना हो, लगे रहें। जब आपकी कोई जाती जरूरत होती है तो आप लगे रहते हैं, वैसे ही इसके लिए भी लगे रहिए। और हर शख्स, खुसूसन हमारे वो नौजवान जो मैनेजमेंट के पढ़े हुए लोग हैं, वो फाइनेंस मार्केटिंग के पढ़े हुए लोग हैं या फाइनेंस मैनेजमेंट को जानते हैं, अकाउंट्स को जानते हैं, वो भी मुतवज्जे हों और बाकी तो सभी लोग मुतवज्जे हों। और अल्लाह हमको भी इतनी हिम्मत और समझ दे कि हम हर जगह के अंदर एक अच्छी सी टीम मुज्तमा तौर पर, इज्तिमाई तौर पर मुनज़्ज़म कर सकें, उनको तरबियत के मरहले से गुजार सकें और उनके लिए काम का मैदान फराहम कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु तआला व बारक फीकुम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं फिर गुजारिश करता हूँ कि आप इनफिरादी दुआ ज़रा थोड़ी सी कर लीजिएगा, उसके बाद उठिएगा, वो चाहे मर्द हों चाहे मस्तूरात हों। मैं मुस्तकिल तौर पर इज्तिमाई दुआ बयान के बाद नहीं करा रहा हूँ। इसकी असल वजह तो मेरी सेहत की कमज़ोरी है, लेकिन इसका ये फ़ायदा ज़रूर उठा लीजिए कि सिर्फ इज्तिमाई दुआओं की जो आदत पड़ गई है और इनफिरादी तौर पर लंबी दुआ मांगने की आदत छूट गई है, वो भी दुरुस्त हो इंशाअल्लाह।